بندوں پر احسان کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مال خرچ کرنا، اپنے مال میں سے کچھ ان پر خرچ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ مال انسان کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہوتا ہے، محبوب چیزوں میں سے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو جب کوئی شخص اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو احسان تصور کرتے. احسان کی اور شکلیں کیا ہو سکتی ہیں بندوں پر؟ مثلا تعلیم دینا، یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے، اور حق سے زیادہ دینا. لیکن عملی مثالوں میں سے بتائیے کہ کسی کے ساتھ آپ کیسے احسان کر سکتے ہیں. عام روزمرہ کی زندگی میں مثال لائیے. جی ہاں، کسی کی مدد کرنا، کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرنا جس چیز کا وہ ضرورت مند ہو. جھگڑا کرنے والوں سے پلٹ کر جھگڑا نہ کرنا، درگزر کرنا بھی، یعنی کسی کی زیادتی پر اس کو معاف کر دینا. واعفوا واصفحوا، یہ بھی کیا ہے؟ دراصل احسان کی روش ہے. کوئی مقروض ہو تو اس کی مدد کرنا. عام روزمرہ زندگی کی ریلیونٹ قریب کی مثالیں دیجیے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہم محسنین میں ہیں یا نہیں. اوکے، کسی کا رشتہ کرانے میں مدد کرنا. مثلا اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کا خیال رکھنا. مثلا اگر انہیں کسی بھی طرح کی مدد چاہیے، سامان اٹھانے میں، کوئی ان کا بچہ اٹھانے میں، یا کسی وقت کیئر کرنے میں، کہ مثلا واش روم تک جانا ہوتا ہے تو کوئی پیچھے سامان کو لوک آفٹر کرنے والا نہیں ہوتا، تو اب آپ پر یہ فریضہ تو نہیں کہ آپ ہی کریں، اتنے ہزاروں مخلوق وہاں گھوم رہی ہے تو آپ ہی کیوں. تو اگر آپ ایسے شخص کا کچھ بھی ہاتھ بٹا دیتے ہیں جس کو آپ جانتے بھی نہیں تو یہ بھی اللہ کی مخلوق پر احسان ہے. اور مثلا آپ کے نیبرز میں سے کوئی گروسری نہیں کر سکتا، کوئی بیمار ہے تو اس کی گروسری کر دینا. ایک اور بات یاد رکھیے، ضروری نہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی مدد کرنا. ایک شخص ہو سکتا ہے بیمار نہ ہو لیکن آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ساتھ اس کا بھی کر دیتے ہیں. میں کسی کے حالات زندگی پڑھی تھی کسی نیک انسان کے، تو لکھا ہوا تھا کہ وہ جب اپنے گھر کے لیے کچھ لینے جاتے تو ہمسائیں سے ضرور پوچھتے کہ کسی کو کچھ چاہیے تو وہ مجھے بتا دیں، میں ان کا کام کرتا آتا ہوں، میں اپنے کام سے تو جا ہی رہا ہوں. یہ ایکشن کیا ہے؟ اور ادروائز ہم یہ بھی سوچ سکتے کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے، اپنا کام خود کرے، ہم کیوں کریں اس کا کام. تو یہ جو رویہ ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن احسان کیا ہے کہ اگر آپ چھوٹی سی نیکی کرنے کے بھی قابل ہیں جو آپ پر ذمہ نہیں، فرض نہیں. دیکھیے احسان کیا ہے؟ اس طریقے سے یا وہ کام کرنا کہ جو آپ کی ذمہ داری میں شامل کوئی نہیں، جس کے نہ کرنے سے گناہ نہیں لازم آئے گا. یعنی اگر آپ نہ بھی کریں تو گناہ نہیں لازم آئے گا، لیکن اگر آپ کریں گے تو کیا شمار ہوگا؟ احسان شمار ہوگا. اور کوئی مثال؟ جی ہاں، کسی کو رائٹ دے دینا. کوئی کھڑا ہے انتظار میں تو پوچھ لینا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں. جی ہاں، اسکول میں مثلا اپنے گروپ کی صفائی کا دن نہیں ہے اور آپ فارغ بیٹھے ہیں پیچھے، کبھی ادھر وقت ضائع کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، بلکہ صفائی کرنے والوں کو الٹا گھوم پھر کے پریشان کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر رویہ کیا ہے کہ آپ ذمہ دار سے پوچھ لیں کہ میرے پاس وقت ہے، میں اپنی سروس دے سکتا ہوں، اگر آپ کو کام ہے تو مجھے بتا دیں. آگے بڑھ جانا. بعض اوقات مجھے ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو بہت تکلیف دیتی ہیں. مثلا بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ بزرگ خواتین چادریں بچھا رہی ہوتی ہیں چھٹی کے بعد نا، اور بعض ینگ بچیاں بیٹھی ہوتی دیکھ رہی ہوتی سامنے کرسی پر، اٹھ کے مدد نہیں کرتی. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کس چیز نے ان کو کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ان کی عمر سے دگنا اور تگنا شخص صرف ڈیوٹی کی وجہ سے یہاں اپنی کمر جھکا رہا ہے اور چادر بچھا رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، اور ہم فارغ ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارا ڈیوٹی کا دن نہیں ہے. وہ آئے. ایسی صورت میں احسان کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نہیں کریں تو آپ پر گناہ کوئی نہیں ہے، کوئی قانونی طور پر آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ فارغ بیٹھے اور دوسرے شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ تکلیف میں ہے، بھلے آپ کی ڈیوٹی نہیں بھی، تو کرٹسی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اٹھیں اور آپ دوسرے کو اپنی مدد آفر کریں. مجھے یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھی تو اس وقت ہم بس میں ٹریول کرتے تھے. پنجاب یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں ہاسٹل تھا اور اولڈ کیمپس میں ہماری کلاسز ہوتی تھی، تو آدھے گھنٹے کے سفر ہوتا تھا روز جانے کا. اب شروع میں ہمارا ہاسٹل سب سے پہلے تھا، تو اتفاق یہ تھا کہ جو ہی بس آتی تو سیٹس خالی ہوتی، ہمیں ہر روز سیٹ مل جاتی اور بہت کنوینئنٹ ہوتا. سیٹ ملی، بیٹھے اپنی کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا، آدھا گھنٹہ گزرتے پتہ نہیں چلا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو سب سے آخری اسٹاپ ہوتا تھا یونیورسٹی کا وہ سرونٹ کوارٹرز کا تھا، اور وہاں سے خواتین بیٹھتی تھیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، دو دو تین تین، کسی کو اٹھایا ہوا کسی کو پکڑا، وہ جانا ہوتا انہیں شہر یا اپنی دوا علاج کے لیے کچھ. اب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یونیورسٹی کی لڑکیاں بیٹھی ہیں مزے سے اور وہ غریب عورتیں کھڑی ہیں بچے اٹھا کے. تو اس وقت اگر کوئی اپنی سیٹ نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نہیں کہتا آپ کو کہ آپ اٹھے اور آپ سیٹ دیں. اور بعض اوقات آپ خود غرض ہو جاتی کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہے اور آپ سمجھتے کہ اب آپ پڑھ لیں گے تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، تو ہمارا بھی تو دل چاہتا ہے اور ہم کیا کریں، ان کا تو روز کا کام ہے اور یہ تو بڑے ٹف لوگ ہوتے ہیں اور یہ تو کھڑے ہو کے بھی جا سکتے ہیں اور ہم تو پڑھنے والے ہیں نا اور ہمارا کام زیادہ معزز ہے. تو اکثریت بیٹھی رہتی تھی. لیکن اللہ کی توفیق سے میں ہمیشہ اٹھتی تھی. میں سوچتی تھی کہ شاید اس کے دل کی نکلی ہوئی دعا سے میں بہتر کام کر سکوں، جتنا میں نے یاد کیا وہ مجھے یاد رہ جائے، بجائے اس کے کہ میں ایک تکلیف میں دیکھ کے شخص کو گلٹ لے کے بیٹھ کے اپنی کتاب پڑھتی ہوں. یہ ضمیر ہے نا جو جگاتا ہے اور اٹھا دیتا ہے.
کہ نہیں تمہیں بیٹھنے کا حق نہیں, اس کا حق زیادہ ہے جو بچے کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں, ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے, لیکن ہم اتنی خوبصورت تعویل کرتے ہیں جان چھڑانے کی, کام سے بچنے کی, کہ ہم بالکل مطمئن ہو کے مزے کرتے ہیں. اور یہ عام رویہ ہے ہمارا زندگی میں. اور کوئی مثال لائیے, کسی کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے؟ کسی کو پڑھنے میں اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کی مدد خوشی سے کر دینا, نہ کہ احسان جتا کے. کوئی اچھی بات کسی سے شیئر کر لیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے عام حالات میں کسی سے شیئر کرنا, لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کو تکلیف میں نظر آ رہا ہے اپنی شکل سے یا اپنے حال حلیے سے یا اپنی چال سے یا ڈھال سے, تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ کیوں تکلیف میں ہے, معلوم نہیں اس کو کوئی مدد چاہیے ہوگی, کوئی مشورہ دے دینا. یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ ہر وقت دوسروں کو تبلیغ کرتے رہیں اور لیکچر دیتے رہیں اور اچھی باتیں سناتے رہیں, کوئی سننا چاہے یا نہ سننا چاہے. اس وقت پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بہت سنانا چاہتے, کوئی سنتا ہی نہیں, ہم نیکی کہاں سے کمائیں. لیکن بے شمار بیسیوں مواقع ایسے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس کہ جب ایک شخص کو ہماری ضرورت ہوتی ہے, ہمارے مشورے کی, ہماری کسی بات کی, اور ہمارے پاس موقع ہوتا بھی ہے, ہم کر بھی سکتے ہیں, لیکن ہم اس وقت سستی کر جاتے ہیں یا بے وجہ میں جھجک جاتے ہیں. گھر کے کام میں بھی ایک دوسرے کی مدد کر دینا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پہ گھروں میں کیا ہوتا ہے, ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں تو ایسے ہی ہوتا تھا, بہنیں تھی جو بھی, تو ہر ایک کا مثلا صفائی کے حصے مقرر تھے, یہ صفائی اس کو کرنی, یہ اس کو, یہ اس کو, یہ کھانا یہ پکائے گا, یہ فلاں کام یہ کرے گا, فلاں یہ کرے گا. اور بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ خوشگوار تعلقات کے لیے اگر سب گھر والے ذمہ داریاں ادا کریں تو آپس میں اچھی بونڈنگ ہوتی ہے. اور اگر صرف ماں ہی کام کرتی رہے یا بڑوں پہ ہی کام ہو یا کسی ایک بچے پہ ڈال دیا جائے یا کسی پہ, تو اس سے کیا ہوتا ہے, تعلقات خراب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پر پاکستانی معاشرے میں یا انڈین معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جو کام گھر میں ہوتے ہیں اس میں یا تو صرف عورتوں کو یا لڑکیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, لڑکے فارغ بیٹھے رہیں, ٹی وی دیکھتے رہیں, اخباریں پڑھتے رہیں, ان کی ذمہ داری نہیں سمجھی جاتی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا تھا, جب آپ گھر میں آتے تھے کیا کرتے تھے, گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے. جو بھی کوئی کام دیکھا کبھی آپ نے اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا, جو بھی نظر آیا ساتھ مل کے کر. یہ نہیں تھا کہ روٹین میں کوئی آپ کی ڈیوٹی تھی کہ آپ کو جھاڑو لگانا تھا گھر پہ, لیکن آپ کی سنت میں ملتا ہے آپ اپنا جوتا بھی گانٹ لیتے تھے, اپنا کپڑا بھی سی لیتے تھے, جھاڑو بھی لگا لیتے تھے. یعنی گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے. اور یہ کیا تھا, آپ پر فرض نہیں تھا, یہ تھا احسان. اس کو احسان کہتے. لیکن ہمارے معاشرے میں اور ہمارے کلچر میں خاص طور پر اس چیز کو مرد کی مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر کے کسی بھی کام میں کوئی مدد کر دے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر بہو آئی ہے شادی کر کے تو عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ گھر میں زیادہ ذمہ دار ہے اور بیٹیاں ذمہ دار نہیں, لہٰذا اس پہ زیادہ کام ڈال دیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو ایکسکیوز کر لیا جاتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں کام کرتی رہتی ہے اور بیٹیاں صرف کتابیں لے کے بیٹھی رہتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, حالانکہ اسی پڑھائی کے دوران وقت نکالا جا سکتا ہے. تو احسان کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنی ذمہ داری تو پوری کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنی ذمہ داری پوری کر لیے اور دوسرا بیمار ہے, یہ کسی اور وجہ سے مصروف ہے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک کے پیپر ہو رہے ہیں, دوسرا کوئی بیمار پڑ گیا, اب اس کا کام بھی کیا ہوگا, آپ پر آ جائے گا. اب چاہے آپ کا فریضہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے, احسان. لیکن جب کوئی ایسا احسان کرتا ہے تو عموماً کیا کرتا ہے, جتانے لگتا ہے. احسان جتانے لگتا ہے. کیسے جتاتے ہیں احسان؟ مثلاً اگر آپ نے کسی کا کام کر دیا گھر میں ہی, تو طریقہ کیا ہوتا ہے جتانے کا, بول کر اور منہ بنا کے, ہاں, اور لوگوں کے آگے باتیں کر کے اور پاؤں پٹکتے ہوئے کام کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرے خیال ہم سب اس میں شریک ہیں کسی نہ کسی درجے پہ, کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. تو احسان کیا ہے؟ خوشی سے کام کرنا, خوبصورتی سے کرنا. کر سکتے کر دو, نہیں کر سکتے نہ کرو, مگر احسان نہ جتاؤ. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, کہ اپنے صدقات مت ضائع کرو احسان جتا کر یا اذیت دے کر. منہ بسورنا بھی اذیت دینا ہوتا ہے. آپ نے کوئی کام کر لیا, اس کے بعد آپ منہ بسور کے بیٹھ گئے, یا آپ برتن پٹکنے لگے, یا آپ نے کوئی اور ایسا ہی رویہ اختیار کر لیا, تو یہ کیا ہے, آپ نے کام بھی کر دیا اور اس کے بعد پورے گھر کی فضا کو حرام کر دیا. کیا یہ احسان میں آئے گا؟ نہیں, یہ احسان میں نہیں آئے گا, تکلیف دینے میں آئے گا. بالکل, کیونکہ یہاں کے معاشرے میں خاص طور پر عموماً خود غرضی پائی جاتی ہے کہ اگر میری چیز ہے کھانے کی تو صرف میری ہے, کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھے بھی, کیونکہ یہ میری ہے. اس کے برعکس اسلامی طریقہ احسان کا کیا ہے, آپ کھاؤ لیکن شیئر کرو, اور کچھ نہیں تو آفر کرو. آپ اپنا گھاس کاٹ رہے ہو, پڑوسی کا بھی کر دو. اور اسی طرح کوئی بھی کام. اور واقعی کچھ معاشروں میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, یا تو وہ سوچے کوئی مطلب ہے, یا یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے ایک برڈن سمجھیں کہ نہیں ہم کسی کا احسان لینا نہیں چاہتے, کیونکہ ہم کبھی کرنا بھی نہیں چاہتے تمہارے ساتھ. تو اسلامی طریقہ کیا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے، خلیفہ بننے سے پہلے، کچھ یتیم بچیوں کی بکریاں ان کا دودھ دویا کرتے تھے ان کے لیے. اسی طرح ایک بوڑھی عورت جو بالکل اندھی بہری تھی، اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، تو جا کے اس کا پانی بھر کے آیا کرتے تھے، اس کی اور اسی طرح کی خدمت کیا کرتے تھے. جب آپ خلیفہ بنے تو ان بچیوں کو فکر ہوئی کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکریاں کون دھوئے گا، کہ اب خلیفہ بن کے بھی آپ یہ کام کریں گے ہمارا. اور انہوں نے خلافت کے بعد بھی وہ کام اپنا جاری رکھا. اسی طرح حضرت عمر ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں وہ اس کی کٹیا نظر آئی اور اس میں گئے اور پوچھا کہ کون یہ سب کچھ تمہارے لیے کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں نظر آتا، میں تو نہیں دیکھتی، کوئی آتا ہے اور یہ سب پانی بھی بھر جاتا ہے، صفائی بھی کر جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ آئندہ سے کام میں کروں گا، لیکن جب وہ ارلی مارننگ گئے تو اس سے پہلے کو کر کے جا چکا تھا. اور اس بڑھیا کو یہ نہیں پتا کہ کون کر کے جاتا ہے. اس کو احسان کہتے ہیں. جیسے غریب دکاندار ہے کوئی یا کوئی بیچنے والا ہے کچھ، تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے حالات اچھے نہیں، تو اس کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرنے کی بجائے اس کے حق سے زائد اس کو کچھ دے دینا. کوئی ٹیکسی والا، کسی ٹیکسی پہ آپ بیٹھے ہیں، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹیکسی پہ بیٹھ کے تو آپ پوچھ لیتے کیا کرتے ہو، کتنے بچے ہیں، کیسے گزارا ہو رہا ہے، تو وہ اپنے دکھ اور درد بتاتے رہتے. تو صرف میٹر دیکھ کے ہی انسان نہ کرے کچھ، حق سے زائد بھی دے دے جب کسی کے بارے میں آپ محسوس کر لیں کہ یہ ضرورت مند ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کسی کے لیے دروازہ کھول دینا، اگر واش روم میں پیپر نہیں لگا ہوا تو پیپر لگا دینا. احسان اس چیز کا نام نہیں کہ بڑے بڑے کام ہم کریں تو وہ احسان ہوگا. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی تلاش میں رہنا، کہ راستے سے چیز ہٹا دینا، کسی کو راستہ دے دینا، کسی کے لیے جگہ بنا دینا، کسی کو اپنی جگہ آفر کر دینا کہ تم روز پیچھے بیٹھتی ہو، آج تم میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ. یہ احسان کرتے ہیں. کتنے لوگ آپ میں سے کرتے ہیں کہ کسی اور کو بھی کہے کہ کبھی آپ بھی آگے آ کے بیٹھ جایا کریں، آپ کو بھی اچھا لگے گا. کسی کو تحفہ دیتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھ کے کہ یہ دوسرے کے کام آنے والی چیز ہو. بہترین سے مراد مہنگی چیز نہیں ہوا کرتی. اچھی سے مراد بہت زبردست طریقے سے پیک کی ہوئی یا بہت عمدہ کوالٹی کی نہیں ہو سکتی. اچھی سے مراد چاہے معمولی سی چیز ہو لیکن کسی کے کام آنے والی چیز ہو. بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہے تو لوگوں کے تحفے حقیر ہیں، تو اس لیے وہ مشکل کرتے ہیں. بعض اوقات بہت قیمتی بھی ہوتے ہیں لیکن کارآمد نہیں ہوتے. تو جب انسان دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی اور اس کے ساتھ اچھائی کرنے کا سوچے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے دکھا دے گا، بہتر سے بہتر طریقے بتا دے گا. جی ہاں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کر دینا. اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کبھی کسی کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ فرشتہ آپ کے لیے آمین کہتا ہے. عموماً جب ہم جانماز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں نہیں یاد آتا کوئی کہ اس کے لیے دعا کریں گے کچھ، لیکن کیا ہوتا ہے جہاں جہاں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی ہے تو وہ اس کی وہ چیز دیکھ کے، مثلا کسی نے اگر کوئی چیز دی ہے تو وہ چیز دیکھتے ہی آپ کے دل میں اس کا خیال آ جاتا ہے. اب یہی وقت ہے کس کا؟ دعا کرنے کا. اسی وقت کریں. آپ کچھ لکھا ہوا کسی کا پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، وہی وقت ہے دعا کرنے کا. کسی نے آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیا اور وہ آپ کے کام آ گیا، اب یہی وقت ہے اس کے لیے دعا کرنے کا. اور ایک بات آپ حیران کن حد تک دیکھیں گے کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں تو فرشتہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ کے لیے بھی آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو بھی وہ ملے جو یہ کسی کے لیے مانگ رہا ہے. تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی ایسی نعمت نصیب ہوگی کہ آپ سوچیں گے کہ میں نے تو یہ مانگا ہی نہیں تھا اور میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہ مجھے کیسے مل رہا ہے. پھر آپ کو خیال آئے گا کہ اچھا آپ نے فلاں کے لیے یہ دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن مانگے ہی دے دیا. وہ کبھی کسی کی طرف سے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں حساب کتاب میں، کوئی چیز ایکسٹرا آ جاتی ہے تو اس کو کوشش کر کے واپس لوٹانا جو ہے یہ بھی ایک نیکی ہے. کسی کے یہاں کھانے پہ گئے ہیں تو آخر میں ان کے ساتھ مل جل کر اس کام کو سمیٹنے میں ان کی مدد کرنا. یہ کہتی ہے کہ یہ خاتون کو کراچی میں جانتی ہیں کہ جو جب گھر سے نکلتی ہیں کسی کام سے کوئی شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو گھر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل ساتھ لے جاتی ہیں. تو راستے میں کوئی بھی ان کو ملے گا، مثلا دکان پہ شاپنگ کر رہی ہے تو دکاندار کو دے دیں گی، راستے میں ٹریفک پولیس کھڑی ہے تو اس کو دے دیں گی، بس کوئی گاڑی جا کے رکتی ہے نا تو، یا یہ کہ کوئی بیگر ہے یا ٹیلر ہے تو اس کے پاس. اب پانی پلانا جو بہترین صدقہ ہے. اچھا ہم یہ سوچتے ہیں کوئی انتہائی غریب لاچار بندہ ہوگا تو اس کو ہم مدد کریں گے، وہ ہمارا صدقہ ہوگا. کسی ضرورت مند کو دینا تو صدقہ ہے ہی بلا ضرورت. یعنی بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مالی اعتبار سے ضرورت مند ہوتا ہے لیکن اس وقت وہ اس چیز کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ پیاسا ہے. اس موقع پہ وہ حدیث یاد رکھیے کہ جس میں ایک عورت جو کہ بہت ہی بری عورت تھی اور اس کو پیاس لگی تو وہ ایک کنویں پر گئی اور دیکھا کہ پانی نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں تو اس نے اپنا موزہ اس میں ڈالا اور پانی نکالا، اور ایک کتا جو تھا وہ پیاسا تھا، اس کے بعد اس کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا. تو بعض اوقات عمل چھوٹا سا ہو سکتا ہے لیکن وہ کسی کی جان بچانے والا ہو سکتا ہے، کسی انسان نے کسی جانور پر رحم ہو سکتا ہے. لیکن یہ توفیق کس کو ہوتی؟ جو واقعی دل میں مخلوق کی محبت رکھتا. مخلوق کی محبت ہونی چاہیے، دوسرے کا دکھ درد اور احساس ہونا ضروری ہے، تب آپ محسن ہو سکتے ہیں.
سنگ دلی اور سخت دلی کے ساتھ احسان نہیں ہو سکتا. یہ کہہ رہی کہ پچھلے ہفتے بہت گرمی پڑ رہی تھی تو بچے پانی کی بوتلیں اور عام لوگوں میں بانٹ رہے تھے, فری دے رہے تھے سب کو, اور ہر سال وہ یہ کرتے ہیں. احساس کی بات ہے نا, کسی کے دکھ درد کی بات ہے. اگر اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں تو آپ دوسرے کے بچے کو ساتھ لے لیں. بعض اوقات کسی اور کا بچہ پیدا ہوتا ہے, نہیں ان کے پاس کوئی اور انتظام ہوتا. محسن جو ہوتا ہے وہ نیکی ڈھونڈتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو رستے بھی دکھاتا رہتا ہے, اس کو موقع بھی ملتے رہتے ہیں. بوڑھے لوگوں کے پاس جانا, ان کے پاس بیٹھنا, ان سے بات کرنا, ان کا دل خوش کرنا. اصل بات تو پھر نیت کی ہے, کیونکہ یہ چیز اندر سے اٹھتی ہے, کسی کے لیکچر اور کسی کے سبق سے نہیں آپ کو ملے گی. جب تک آپ کے اپنے دل میں نہیں اٹھے گی یہ بات. مثلا کوئی شادی کا موقع ہے, کوئی عید کا موقع ہے, آپ نے اپنے لیے اچھے کپڑے بنا لیے ہیں, آپ اپنے رشتے داروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ اس طریقے سے ایک زیادہ خوشی اور ایک بونڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ تو بہترین جوڑا پہن کے بیٹھ جائیں اور آپ ہی کی بہن یا آپ ہی کے رشتے دار جو ہیں ان کے پاس وہ چیز میسر نہ ہو, تو وہ جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا, تو لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے, وہ کبھی آپ کے پھر خیر خواہ نہیں ہو سکتے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ یہ کتاب محسنین کو ہدایت دیتی ہے, یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو نیکی کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں, جن کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا اور کیا کریں اور کیا کریں اور کیا کریں, پھر جب وہ اور کی تلاش میں اس کتاب کے پاس آتے ہیں تو یہ کتاب تو ہر پرتاؤ میں آپ کو راستے بتاتی ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگ پھر صحیح معنوں میں اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے ہی لوگ پھر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی کا دل سخت ہے اور اس کو نیکی کرنے کا کوئی شوق نہیں, تو اس کے لیے تو محض یہ پھر ایک علم میں اضافہ ہے, انفارمیشن اس کی بڑھ جائے گی, لیکن اس سے وہ ہدایت اور پھر آگے رحمت نہیں پا سکتا, کیونکہ فائدہ تو اسی کو دے گی نا جس کو کچھ کرنا ہے.